بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال عباس بن علي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي جعل هذا بقدوم أبيه صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو آپ سب کو ولادت السعادت مبارک ہو. امام زمان علیہ السلام کی خدمت سب سے پہلے پیش کرتے ہیں. اور سب سے پہلے ولادت باسعادت کبھی بھی آپ ذکر کریں مولا کا ذکر ہمیشہ تازہ ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. جب پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو پیدا کیا تو اس وقت جبرائیل امین سے پروردگار عالم نے کہا من انت ومن انا، تم کون ہو اور میں کون ہوں. جبرائیل نے کہا انت انت وانا انا. انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں. پروردگار عالم کی آواز آئی کہ جبرائیل یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا، تو ہے میں ہوں. کہا کہ جبرائیل صحیح طریقے سے جواب دو کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں. جبرائیل نے پھر گھبرا کے کہا یا الہی انت انت انا انا. پھر جو ہے کہا تو ہے میں ہوں. اسی طرح تو میں چلتے رہی اور وہیں سے تو میں جو نکلی ہے وہ یہیں جبرائیل سے سب سے پہلے تو میں نکلی. تو میں جو ہوتے چلتی رہی. جبرائیل سے کہا تمہارا جواب تو صحیح نہیں، صحیح جواب دو. ماشاءاللہ. پھر جو ہے جبرائیل امین کا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں. جبرائیل سے کہا جبرائیل ذرا صحیح طریقے سے جواب دو. گھبرا رہے تھے، پریشان ہو گئے. ایک مرتبہ جب پریشانی اور جو ہے جب جو مشکل آیا کرتی ہے تو مشکل کو حل کرنے کے لیے مشکل کشا ہی سامنے آیا. مشکل کشا کا نور تو جبرائیل امین سے پہلے پیدا ہو چکا، اس لیے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے. اور جو ہے روایت میں جو ہے پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی وہ چیز جو پروردگار عالم نے پیدا کی وہ میرا نور ہے. اور علی اور میرا نور دونوں ایک ساتھ نور. اس لیے علی کا نور تو سب سے پہلے پیدا ہو چکا ہے. اس لیے علی جو ہے ان کو مشکل کشا کو دیکھا. ایک مرتبہ
جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل تم گھبرا کیوں رہے ہو، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ جبرائیل امین نے کہا کہ میں تو جواب دے رہا ہوں لیکن جو ہے پروردگار عالم کی طرف سے جواب قبول ہی نہیں کیا جا رہا ہے، تو میں کیا جواب دوں؟ تو اس وقت علی نے جو ہے کہا ہے جبرائیل پروردگار عالم سے کہہ دو یا الہی انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل، تو رب جلیل ہے اور میں عبد ذلیل ہوں۔ جیسے ہی یہ جملے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جبرائیل امین کو مولا علی نے سکھائے، جبرائیل امین کا یہ جواب قبول ہوا۔ جبرائیل امین نے مان لیا کہ آج سے آپ میرے استاد ہیں، اور روز قیامت تک جب تک مجھے موت نہیں آتی آپ میرے استاد رہیں۔ جب مولا علی شاگرد تیار کرتے ہیں تو جبرائیل امین جیسے، اور دوسرے جو شاگرد تیار کرتے ہیں تو بدھو ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے بدھو کہاں سے نکلا ہے؟ بدھو نکلا کہاں سے؟ بدھو وہ وہیں سے نکلا ہے جہاں پر جمعے کی نماز بدھ کو پڑھوا دی گئی۔ بھائی ان کی عقلوں پر حاکم وقت نے ایسا پہرا بٹھایا ہوا تھا کہ ان کی عقل ختم ہو کر کے رہ گئی تھی۔ وہ بالکل ایسے معوف ذہن ہو گئے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بدھ کے دن جو ہے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھا دی گئی، اور وہ آنکھ بند کر کے پڑھتے رہے، کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ تب سے ہو گئے وہ بدھو۔ تو ہمارے پاس جو ہے مولا مشکل کشا کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر جو ہے کائنات کے سارے درخت قلم بن جائیں، انس و جن جو ہے لکھنے والے بن جائیں، اور جو ہے سمندر سب کے سب سمندر جو ہے مولا کے فضائل لکھنے لگے، پھر بھی مولا علی کے فضائل کا سمندر ایسا ہے کہ ایک قطرہ تک جو علی کے فضائل نہیں لکھ سکتا۔ اتنے عظیم فضائل ہیں، تو اہل بیت کی شان میں اور علی کی شان میں ہمیں جھوٹے فضائل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم کہیں علی کے در سے زندگی منافقت کی موت ہے، علی کے در سے زندگی منافقت کی موت ہے، قیامت تک لکھتے رہے ہیں پھر بھی علی کے فضائل کے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں لکھ سکتے ہیں، تو ہمیں جھوٹے فضائل بنانے کی ضرورت ہے۔ اتنے سچے فضائل ہیں کہ ہم بولتے لکھتے تھک جائیں گے، لیکن علی کے فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جب ایسا ہے تو جھوٹے فضائل بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم 14ویں کے چاند کو دیکھ کر کہیں کہ علی کا چہرہ اس میں نظر آ رہا ہے۔ بھائی یہ چیز ثابت نہیں ہے کہیں سے، ہم اپنی طرف سے ایسے فضائل علی کے کہاں سے لے کر آئے؟ یہ چیزیں اپنی طرف سے کیوں لے کر آ رہے ہیں جب فضائل ثابت نہیں ہے؟ تو اس طریقے سے ہوتا یہ کہ دین کے اندر کمزوری پیدا ہوا کرتی ہے کہ اپنی طرف سے جھوٹے بنا کر فضائل اہل بیت کے پیش کر، اور آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ آخری زمانے میں جھوٹے ائمہ معصومین کی طرف نسبت دیتے ہوئے معجزات لوگ ذکر کریں گے، جھوٹے ائمہ معصومین کے کرامات ذکر کریں گے۔ اس سے مذہب میں ضعف و کمزوری پیدا ہوا کرتی۔ یہ کوئی فضائل نہیں ہے علی کے، بلکہ اس کے جو فضائل کے بجائے دین کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ یہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جھوٹے فضائل اہل بیت کے بیان کیے جائیں۔
جب اتنے سچے فضائل موجود ہیں تو ہمیں ضرورت کیا کہ جھوٹا؟ ارے وہ غیر ہوں گے کہ جن کو جھوٹے فضائل بنانے کی ضرورت ہے، جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو باہر ان کو کہیں نہ کہیں سے تو فضائل نکال کر کے لے کر، چاہے کہیں سے چوری کر کے فضائل بیان کرنا پڑے۔ چوری کر کے لائیں، ہمارے پاس تو اتنا فضائل ہے کہ مولا جو ہے ہر آسمان کے اوپر، اب پروردگار عالم نے علی کی شبیہ بنائی ہے کہ فرشتے ہر آسمان کے اوپر پہلے علی کی شبیہ کی زیارت کرتے ہیں اور پھر دوسرے کاموں مشغول ہوتے ہیں، اپنی عبادتوں مشغول ہوا کرتے ہیں۔ ارے جنت کے 8 دروازے ہم نے سب کے اوپر لکھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، ہر جگہ پر لکھا ہوا ہے، ہر دروازے پر، ہر جگہ پر علی کی ولایت کا اعلان جو ہے کیا گیا ہے، اور معراج کا سفر تو اس سے بھرا ہوا، اس کے باوجود کہ اتنے فضائل اس کے باوجود ہمیں جھوٹے فضائل بنانے اور جھوٹے معجزات اور جھوٹے کرامات ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ پچھلی مرتبہ ہم نے 8 دروازے جنت کے بیان کیے تھے، جس میں آپ کے سامنے بتایا کہ ہر دروازے پر لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی۔ اس کے بعد جو ہر دروازے پر اس کلمے کے بعد 4 نصیحتیں موجود ہیں، جو جنت کے دروازے کی نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں پچھلے جو گفتگو کے اندر۔ آج جہنم کا تذکرہ سنیں۔ جنت کے تذکرہ تو سن چکے ہو، جہنم میں جانے کا بھی کیا سبب ہوتا ہے وہ بھی تو جانے ہیں۔ اگرچہ کہ آپ کا موڈ تھوڑا خراب تو ہو جائے لیکن سننا ضروری ہے تاکہ پتہ تو چلے کس طرح جاتا۔ پہلا دروازہ جہنم کا یہ ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان ہے۔ دوسری نصیحت لکھی ہے کہ اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے، تو دنیا کا سب سے بہادر آدمی ہے۔ تیسری نصیحت لکھی ہے، ہر دروازے پر 3 نصیحتیں لکھی ہوئی، جہنم کے دروازے کو بیان کر رہا ہوں۔ تیسری نصیحت لکھی ہے کہ وہ اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر سے امید لگائے ہوئے تو یہ امید اس کی ناکامی کا سبب ہوگا، اور اس کی امید میں دھوکہ کھا رہا ہے اور ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ دھوکہ کھا رہا ہے اور ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ دوسرے دروازے پر ملاحظہ فرمائیے، دوسرے دروازے پر لکھا تھا کہ اللہ جن 3 آدمیوں پر لعنت کرتا ہے، پہلا بخیل، 3 آدمی تو سمجھتے ہیں، 3 آدمی پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ پہلا بخیل، دوسرا ظالم، اور تیسرا جھوٹا۔ تین پر لعنت ہو گئی نا ابھی۔ تو اور 3 پر لعنت ہونے کے بعد لکھا تھا تیسرے دروازے پر کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ روز آخرت میں پیاس اس کی بجھتی رہے تو پیاسوں کو دنیا میں پانی پلائے۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ روز قیامت کی بھوک سے بچے تو دنیا میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اور اگر چاہتا ہے کہ دنیا میں بے لباس نہ رہے تو دنیا میں بے لباس لوگوں کو لباس پہناتا ہے۔ چوتھے دروازے پر لکھا تھا کہ اللہ نے قسم کھائی ہے
کہ میں خود اس کو ذلیل کروں گا. جو 3 افراد ہوں گے، تین کا تین افراد جو ہے، تین افراد اس کو اللہ خود ذلیل کرے گا. نمبر 1 جو اسلام کی توہین کرتا، یہ بھی اسلام کی توہین ہے. کوئی نماز کی توہین کر رہا ہے تو اسلام کی توہین، کوئی داڑھی کی توہین کر رہا ہے تو اسلام کی توہین، کوئی پردے کی توہین کر رہا ہے تو اسلام کی توہین، کوئی ولایت کی توہین کر رہا ہے تو وہ بھی اسلام کی توہین. جو اسلام کی توہین کا خود خدا قسم کھا کے کہتا میں اس سے جو ہے اس کو ضرور ذلیل اور رسوا کروں گا. دوسرا وہ شخص کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرتا، اور تیسرا وہ جو قرآن کی توہین کیا کرتا، اس کی میں توہین کروں. خود خدا بذات خود جو توہین کرے گا. 5واں دروازہ کہ جس میں جہنم یہ کہتی ہے کہ مجھ میں سب سے زیادہ داخل ہونے والے 3 افراد ہیں. سبحان اللہ. مجھ میں سب سے زیادہ داخل ہونے والے 3 افراد، جو نماز کو قضا کرتا ہے، زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا ہے، اور ظالموں کی مدد کرتا ہے. 6 دروازہ اس پر لکھا تھا کہ جہنم میں مجھ پر 3 افراد حرام، مجھ میں 3 آدمی کا داخلہ ممنوع. 3 آدمی جو ہے اس کے لیے حرام، 3 جو ہے اس کا داخلہ مجھ میں ممنوع حرام. نمبر 1 جو حلال روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور کوشش کرتا ہے. اور نمبر 2 راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالتا ہے. اور نمبر 3 کثرت سے روزے رکھتا ہے. 7واں اور آخری دروازہ، اس میں جو ہے کہا گیا کہ اس سے پہلے کہ اللہ آپ کا حساب لے، آپ اپنا حساب خود ہی کر. دوسرا جملہ کہ اللہ آپ کو تنبیہ کرے اس سے پہلے اپنے آپ کو خود ہی تنبیہ کر. تنبیہ کا مطلب ہو سکتا ہے کسی کے دنیا میں جو ہے مشکل ڈال کے، کسی کے گھر میں موت، کسی کے گھر میں بیماری، کسی کے گھر میں روزی چلے جانا، کسی کے اندر جو اولاد قربان ہو جانا، یہ ساری تنبیہ کرنے کے، زلزلہ آ جانا، یہ سب تنبیہ، سیلاب آ جانا اور جو ہے دھماکہ ہو جانا، یہ سب جو ہے تنبیہ کرنے کے ذریعے ہے کہ جس سے انسان سویا انسان جاگ جائے. کچھ مصیبت پڑتی تو انسان جاگتا، ورنہ جو ہے اللہ کہاں یاد آتا ہے، دنیا میں اتنا گم ہو جاتا ہے. قبل اس کے کہ اللہ تنبیہ کرے، تنبیہ سے پہلے جاگ جاؤ، خود اپنے آپ کو جگا دو. اور آخری جملہ قبل اس کے کہ ملک الموت آپ کے سرانے پہنچ جائے، اس سے پہلے جانے کی تیاری کرو، اس سے پہلے سامان سفر تیار کرو کہ ہم سب کو جانا ہے. کوئی بھی اس دنیا میں کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی موت سے بچ کے نہیں جا سکتا. یہ جو ہے جب ہمارے پاس جو ہے اتنے فضائل مولا علی کے موجود ہے کہ ہر جگہ ولایت کا تذکرہ موجود ہے، تو ہمیں جھوٹے فضائل بنانے کی کیا ضرورت؟ چنانچہ کہ مولا علی علیہ السلام، اس کے سلسلے میں حضرت عباس نے بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا. مولا عباس کا جملہ ہے الحمدللہ الذی، یہ مولا عباس کو مولا حسین نے اس وقت کہ جب جو ہے حج کو بدل کر کربلا جا رہے تھے تو مولا عباس سے مولا حسین نے کہا کہ تم کربلا، تم جو ہے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر ایک خطبہ. مولا حسین کے حکم سے مولا عباس نے خطبہ دی. خطبے کا پہلا جملہ یہی الحمدللہ الذی جعل حاضب قدوم ابی، تمام حمد اس خدا کی ہے جس نے اس خانہ کعبہ کو
بقدوم ابی، مولا حسین کی طرف اشارہ کہ مولا حسین کے بابا کے اس دنیا میں اور خانہ کعبہ کے پیدا ہونے کے نتیجے میں خانہ کعبہ اور جو ایک قبلہ قرار کیا کہ مولا عباس نے سب سے پہلے یہ ظاہر کیا کہ میرے مولا حسین کے باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ اور قبلہ بنا ہے کہ مولا عباس نے خطبے میں جو ہے سب سے پہلے ظاہر کیا. اور جو ہے اسی سلسلے میں بس دو جملے مولا عباس کی شان میں عرض کرتے ہوئے پھر آتا ہوں میں. مولا عباس کی شان میں کیا عرض کریں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ فرزدق نے، شاعر تھا بہت بڑا عرب کا، اس نے جب چوتھے امام حج کے لیے تشریف لے کر گئے تو اس وقت جو ہے پورا مجمع چھٹ گیا اور مولا چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اس وقت جو ہے مجمع چھٹا اور اس مرتبہ جو ہے ایک مرتبہ چوتھے امام حجر اسود تک پہنچے تو اس وقت وہ بادشاہ بھی وہیں پر آیا ہوا تھا. اس نے کہا یہ کون شخصیت ہے کہ جس کے لیے مجمع چھٹ رہا ہے؟ تو اس وقت فرزدق نے، جو شاعر تھا اسی بادشاہ کا، لیکن مولا چوتھے امام کی حمایت میں شعر کہے. شعر کے اندر جو کہا کہہ رہے تم نہیں پہچانتے لیکن اس کو مکہ بھی پہچانتا ہے اور خانہ کعبہ بھی اس کو پہچانتا ہے. اور فرزدق کا یہ شعر اتنا بہترین شعر تھا کہ جس کی وجہ سے روز قیامت تک ایک ضرب المثل بن کر کے رہتا ہے، ضرب المثل بن کے. لیکن مولا عباس نے جو جملہ کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس مولا عباس کے جملے کے مقابل میں فرزدق کا شعر بھی کچھ نہیں بیچتا ہے. مولا عباس نے کہا کہ ارے یہ خانہ کعبہ، یہ جس کے سلسلے میں جو ہے اس نے تو صرف یہی کہا تھا کہ خانہ کعبہ امام کو پہچانتا ہے، بطحا پہچانتا ہے، مکہ پہچانتا ہے، خانہ کعبہ پہچانتا ہے. اس نے تو خالی پہچاننے کی بات کی. مولا عباس نے کہا ارے یہ امام وقت وہ ہے کہ جس کو جو ہے لوگ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتا ہے، خانہ کعبہ امام کا طواف کیا کرتا ہے. مولا عباس کا جملہ ہے، فرزدق کو بھی ریکارڈ کرو. مولا عباس جملے نے ایسا جملہ بنایا، کتنی عظمت تھی مولا عباس کے جملے میں. دیکھیں چنانچہ اتنی عظمت پیدا ہونے کے باوجود ہمیں جو ہے غلط باتیں کرنے کی ضرورت کہ اتنے فضائل ہے بیت کے، ہر جگہ پر فضائل اور اتنے عظیم فضائل ہے کہ وہ فضائل کسی اور میں پیدا ہی نہیں ہو سکتے ہیں، ایسے فضائل ہیں. چنانچہ بس دو تین جملے اور نقل کر رہے ہیں پھر آپ کی زحمت کو ختم کر رہے ہیں. وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ جب مولا عباس نے بھی اظہار کیا کہ میرے بابا کی وجہ سے جو ہے خانہ کعبہ قبلہ بنایا گیا. اس سلسلے میں آپ نے حضرت آدم کا واقعہ سنا ہوگا. حضرت آدم کو پروردگار عالم نے کہا اذا سویتہ، پروردگار عالم نے فرشتوں کو کہا کہ جب میں آدم کو بناؤں، اذا سویتہ فنفخت فیہ من روحی، اور جب میں اس آدم کے پتلے میں روح کو پھونکوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب جو ہے سجدے میں گر جانا. یعنی اس کا مطلب کہ روح جب آتی ہے تو سجدہ واجب ہو جائے. جس طرح آدم میں روح اللہ نے پھونکی تو سجدہ واجب ہوگا، اسی طریقے سے قبلہ بننے سے پہلے ارے آدم کے زمانے میں قبلہ نہیں بنا، نوح کے زمانے میں قبلہ نہیں بنا، ابراہیم کے زمانے میں قبلہ نہیں بنا، موسیٰ کے زمانے میں قبلہ نہیں بنا، ارے عیسیٰ کے زمانے، حتیٰ پیغمبر کے زمانے میں قبلہ نہیں بنا. قبلہ اس وقت بنا جب علی کی ولادت ہوئی تو روح آ گئی. جب خانہ کعبہ کی روح آئی تب جو ہے قبلے کا
حکم بنا اور کہا کہ قبلہ جو ہے اس کو سجدہ کرو، اس کے سامنے جھکو، اس وقت سجدہ کرنے کا حکم آیا جب روح کعبہ علی کی شکل میں جو خانہ کعبہ۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بہت ہی شدت سے ایک بہت عزیز مہمان کا انتظار یا بہت بڑی شخصیت کوئی آنے والی اس کا انتظار ہو رہا ہو تو آدمی جو ہے بار بار دروازہ کھول کے دیکھتا ہے کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ دروازہ جو ہے وہ ذرا سی آہٹ ہوتی دروازہ کھلتا ہے، ذرا سی آہٹ ہوتی دروازہ کھلتا، ذرا سی آہٹ۔ ارے جب جو ہے ذرا سی آہٹ پر دروازہ کھل جایا کرتا، خانہ کعبہ خود بھی کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے فاطمہ بنت اسد کے قدم کی آہٹ سنی اور جو ہے دیوار نے شک کر کے جو ہے حضرت علی کو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جو ہے خانہ کعبہ بھی کسی کا انتظار کر رہا ہے اور اس کو بڑی جو ہے ایک مرتبہ سے تمنا تھی کہ کاش میرا آنے والا آ جائے، تو جیسے ہی آیا اس کے قدم کی آہٹ سنی دیوار شک ہونا شروع دیکھا کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن و ہدن للعالمین۔ بس آخری جملہ جو ہے وہ سنیے گا انشاءاللہ جو ہے آپ کی ذمہ تو ختم کریں، ہدن للعالمین، اور یہ خانہ کعبہ مبارک بھی، مبارک کو چھوڑتے ہوئے ہدن للعالمین کا آخری جملہ عرض کرتے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ مبارکن کو بتائیں۔ سبحان اللہ، ہدن للعالمین، عالمین کی ہدایت کا سبب ہے خانہ کعبہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ پوری انسانیت کے لیے ہدن للعالمین، پورے عالمین کی ہدایت کا سبب۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو آگ بھی لگا دی، خانہ کعبہ کو جو ہے جلا بھی دیا گیا، خانہ کعبہ پر گولہ باری بھی کی گئی، خانہ کعبہ میں بیٹھ کے شراب بھی پی گئی، خانہ کعبہ کے اطراف زنا بھی ہوتے رہے، اور خانہ کعبہ کے اطراف موسیقیاں بھی بجتی رہی، لیکن خانہ کعبہ کو ہم نے نہیں دیکھا کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت کی۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ خانہ کعبہ نے کسی کو ہدایت کی۔ تو پھر جو ہے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ عالمین کی ہدایت کا سبب ہے، تو کس طرح جو ہے عالمین کی ہدایت کا سبب ہے؟ تو آپ کے لیے ایک دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ابھی جو ہے نیاز ہونے والی، اب نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، بریانی ہے یا جو نہاری ہے، قیمت کیا ہے، ابھی اعلان نہیں، رسمی اعلان نہیں، وہ بعد میں پتا ہوگا۔ اس پر تو جتنے سبحان اللہ کہا جائے اتنا تو یہ کہ جو ہے آپ جب پلیٹ کھائیں گے تو لوگ کہتے ہیں میں نے آج 3 پلیٹیں کھا لی، آج میں نے 2 گلاس پانی پیے، کوئی کہتا ہے 2 گلاس پیا میں نے، 2 بوتل پی لیا، کوئی کہتا ہے 3 پلیٹ، کوئی کہتا ہے 4 پلیٹ، کوئی کہتا ہے 2 پلیٹ، کوئی کہتا ہے 1 پلیٹ میں نے کھا لیا۔ سبحان اللہ، اگر پلیٹ کھا لے گا تو اس کا ہاضمہ ہی خراب ہو جائے گا بیچارے کا، وہ پلیٹیں ہی غائب ہو جائیں گی بیچاری۔ اور اگر جو ہے بوتل کے ساتھ پانی پی لیا تو پھر جو ہسپتال میں داخل کرنا پڑے گا بیچارے کو۔ جو ہے اس کا مطلب یہ کہ پلیٹ کھا لی نا، پلیٹ کے اندر جو بریانی تھی وہ کھا لی، اور بوتل میں جو پانی تھا وہ پی لیا ہے۔ یا ہم جو ہے کہتے ہیں کہ یہ سڑک حیدرآباد جا رہی، یہ سڑک حیدرآباد جائے، ہم نے تو نہیں دیکھا رات کے 2 بجے، رات کے 4 بجے کب جائے، ہم نے تو یہاں کھڑی ہوئی سڑک دیکھا ہے جب بھی
کہتا ہے عثمان صاحب یہ آپ بھی مذاق کیا عجیب کیا کرتے ہیں, ارے سڑک چھوڑی جا رہی, سڑک کے اوپر چلنے والی گاڑیاں جایا کرتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جس طرح پلیٹ نہیں کھائی جاتی, پلیٹ کے اندر جو بریانی ہے وہ کھائی جاتی, بوتل نہیں پی جاتی, بوتل کے اندر جو پانی ہے وہ پیا جاتا ہے. تو اچھی طریقے سے خانہ کعبہ خود ہدایت نہیں کرتا, خانہ اور عالمین کی ہدایت, عالمین کی ہدایت کر. جبرائیل کو دیکھے کیسی رہنمائی, کہ شاگرد بن گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. انسانوں کی بھی مولا ہدایت کرتے, فرشتوں ملائکہ کی بھی ہدایت کرتے, جن کے سردار ملائکہ تھا اس کی ہدایت کی, اور پھر جو ہے جانوروں کو بھی وہ ہدایت کرتے. اور پھر جو ہے آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ مسجد کوفہ میں آپ جائیں گے تو ایک دروازے کا نام ہے, دروازے کا نام باب الصوبان, اس کا نام. اس باب الصوبان سے ایک بہت بڑا اژدہا آیا تھا. صوبان کہتے ہیں بہت بڑا اژدہا آیا تھا. اژدہا آنے کے بعد مولا امیر المومنین السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا, یا امیر المومنین میں قوم جن کا سردار ہوں اور مجھے نمائندہ بنا کر کے بھیجا گیا. ہماری قوم میں بہت بڑا جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے کے سلجھانے کے لیے میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں کہ ہماری قوم میں جھگڑے کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. تو مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کے سردار کو بتایا کہ کس طرح قوم کے اندر جھگڑے ختم ہوا کرتے. تو پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے مولا آیا کرتے تھے جو ہے فرشتوں کی ہدایت کے لیے, بلکہ انسانوں کی ہدایت اور فرشتوں کی ہدایت کے ساتھ ساتھ جانوروں کی ہدایت کے لیے اور جنوں کی ہدایت کے لیے بھی مولا ہوا کرتا ہے. اس لیے ہدی للعالمین, خانہ کعبہ میں وہ پیدا ہو رہا ہے پوری عالمین کی ہدایت کا. وقت کی نزاکتوں کو دیکھتے ہوئے بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں. پروردگار ہم سب کو مولا امیر المومنین صاحب کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے, آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی تعالیٰ ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جامع شہادت نصیب فرمائے. علامہ ناظر عباس تقوی صاحب کی رائے کے لیے ایک دعا ہے, ہم یوجیب پڑھتے 5 مرتبہ تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء, 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. پروردگارا علامہ ناظر عباس تقوی صاحب کو جلد از جلد ظالموں کی قید سے رہائی فرما, اور جتنے بھی مظلوم زندان میں ہیں پروردگار مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں, امام علی علیہ السلام کے صدقے میں ان کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. ہمیں بھی اپنے نفس کے قید سے رہائی عطا فرما, ہمیں بھی اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے نفس کو اس طرح کنٹرول کریں کہ 4 معصومین علیہ السلام ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے. ہم سب کی عاقبت خیر سے فرما, ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے سچا سپاہی قرار دے دے, کہ آوان و انصار میں شامل کر کے جامع شہادت نصیب فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.